اب مجھے اوور ویو دیتے ہیں 1112 ریسکیو سندھ کا جی کہ ہے کیا، کرتا کیا ہے، اور بالکل ایسے میں آپ کو پورا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریسکیو 1112 کیا چیز ہے. 2022 میں بلکہ 2021 میں کوآرڈینیشن ہوئی تھی. ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا اور اس میں مجھ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں ہمیں ایمرجنسی سروسز انٹروڈیوس کرنی ہے. اوکے. اور ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھے, اس کو ریڈ کیا, آئی ایکسیپٹیڈ دی آفر, اور اس کے بعد ایز اے کنسلٹنٹ میں نے وہ جوائن کیا. اس میں جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ ہمیں ڈیزاسٹر ریسپانس فورس یہاں پر ایک کریٹ کرنی ہے جو بیسیکلی جب بھی کوئی حادثات ہوتے ہیں یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں وہ ہیلپ کرے گی. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا دیکھوں کیا ماڈلس چل رہے ہیں پاکستان میں. تو پنجاب میں آلریڈی 1112 2005-06 سے کام کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 19-20 سال ہو گئے. اس کے بعد 2012 سے کے پی میں کام کری ہے ریسکیو 1112, ان کو بھی کافی سال ہو گئے. تو وہ آلریڈی ماڈل تھے جو آلریڈی کام کر رہے تھے. کچھ باہر کے میں انٹرنیشنل ماڈلس دیکھنے کے لیے گیا, میں نے کچھ ملک وزٹ کیے, وہاں پر جا کے دیکھا کیا چیز چل رہی ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کیا پروجیکٹ کو نا, سروس کو بلکہ میں کہوں, اس کو ری ڈیزائن کر کے پھر میں نے ان سے ٹائم مانگا. میں نے کہا مجھے 3 مہینے دے دیں, میں اس کو پہلے تھوڑا دیکھ لوں نا. لیکن بہرحال میں نے 1-1.5 مہینے میں اس کو ری ڈیزائن کیا, بلکہ میں 3 مہینے ویٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس شہر میں ایمرجنسی سروسز ہونا 1 ونڈو بہت امپورٹنٹ تھی. 1 ونڈو جی, اور کیونکہ یہی کانسیپٹ اس میں جب ڈسکشن ہوتی تھی اور سندھ گورنمنٹ کا ویژن تھا کہ 1 ونڈو ایمرجنسی سسٹم ہمیں سندھ میں ہونا چاہیے. اوکے. کیونکہ 1122 سے پہلے ہر چیز ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. فائر لوکل گورنمنٹ یا کے ایم سی. جب ہم ایمبولینس کی بات کرتے تھے یا تو ہم ڈپینڈنٹ تھے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے یا پھر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن چلا رہی تھی, گورنمنٹ کی اپنی کوئی سروس نہیں تھی. اس کے بعد اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا کوئی کانسیپٹ ہی یہاں پر نہیں تھا. یہ کون سی بلا ہے یہاں پر, خدا نہ خواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے یا کوئی بلڈنگ کولیپس ہو جائے تو اس میں کیسے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ایسے اکوپمنٹ تھے نہیں تھے انفارچونیٹلی. بارش ہوتی ہے, شہر ڈوبتا ہے. یہ شہر نہیں باقی شہر بھی. اس میں کیا ہوتا تھا, انتظار کرتے تھے پانی نکل جائے. تو لوگ بیچارے جو پھنسے ہوئے ان کو پھر ڈفرینٹ اداروں کو آپ انوالو کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آج تک جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, شہر ہیں سندھ کے اندر, لوگ آج تک افیکٹڈ ہیں اس سیلاب سے. اتنا برا ڈیزاسٹر تھا. بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب میں بھی جب بنا تھا نا ریسکیو 1112 2005 میں جب ارتھ کویک آیا تھا اس کے بعد نیڈ محسوس ہوئی تھی, اس کے بعد بنی تھی ریسکیو 1112. تو جب ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے لاسٹ میں بنی ہے سندھ میں. سارے پروونسز میں جب سروسز انٹروڈیوس ہو گئیں سوائے بلوچستان میں صرف ایمبولینس سروس ہے. تو جب ہم نے اس کو ری ڈیزائن کیا اس کے بعد 6 مہینے یعنی کہ جنوری میں نے جوائن کیا تھا اور 31 مئی کو ہم نے اپنی ایمبولینس سروس کا یہاں پر انوگریشن کرایا. اور 230 ایمبولینسز اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے انٹروڈیوس کی اور اس میں 70 ایمبولینسز اے سی ہیں جس میں وینٹیلیٹرس لگے ہوئے. تو پری ہاسپٹل کیئر کا جو پرابلم تھا کہ جب خدا نہ خواستہ جہاں پیشنٹ شفٹ ہوتا ہے پری ہاسپٹل کیئر اس کو پراپرلی مل سکے اور جب تک وہ ہاسپٹل میں شفٹ نہ ہو جائے اس کو وہ ساری پیرامیڈیکل سپورٹ مل سکے جو اس کا رائٹ ہے. اس کے بعد ہم نے کام اسٹارٹ کیا کہ اب کیونکہ لوگوں کی ہائرنگ بھی کرنی تھی تو باقی پروونسز میں یہ یونیفارم سروس تھی. تو سندھ میں ہم کوئی نیا ماڈل تو دیکھیں ہم کوئی نئی سائنس تو نہیں کر سکتے تھے نا. ہم نے اسی کے ساتھ ڈسکشن کی, پنجاب کے ساتھ میں ملا, ان کے ڈی جی کے ساتھ, انہوں نے ہمیں بڑی سپورٹ کی. اور اس وقت صرف ایک ہی اکیڈمی ہے پورے پاکستان میں پنجاب میں جو ریسکیو سروسز میں ٹریننگ دے رہی ہے. اور ہم نے ایک یونیفارم کیڈر میں نے یہاں پر انٹروڈیوس کیا اور میری فرسٹ بیچ 107 لوگوں کی انہوں نے مجھے جوائن کیا اکتوبر میں جیسے انہوں نے مجھے جوائن کیا اس کے بعد اسی دوران میں کام کر رہا تھا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ. تو کسی بھی سروس کا برین ہوتا ہے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول. اور انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو ضرور آ کے دیکھیے گا. اور میرے خیال سے میں جو میں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول دیکھے ہیں پاکستان میں اور باقی ملکوں میں الحمدللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول, جہاں پر اس وقت آج کے دن میں 15 سے 18 ہزار کالس ڈیلی ریسیو ہو رہی ہیں ڈیلی. اوکے. دسمبر 2022 کو ہم نے اپنے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا انوگریشن کروایا. نہ صرف سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول بلکہ باقی ساری سروسز جس میں فائر سروس, واٹر ریسکیو سروس, اربن سرچ اینڈ ریسکیو سروس یہ وہاں پر انٹروڈیوس ہوئیں. تو فرسٹ فیز میں ہم نے 6 ڈویژنس پہ کام کیا, کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکھر
نواب شاہ میرپور خاص. فرسٹ فیز میں ہم نے اپنی سروسز انٹروڈیوس کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینس کا کمپوننٹ تھا اس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا. آلریڈی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آرگنائزیشن کام کر رہی تھی. ایمبولینسز آج ان کے پاس ہیں جو چلا رہے ہیں. اس کا جو پورا کنٹرول ہے ان ٹرمز آف ڈسپیچنگ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے. وہ جو کانسیپٹ تھا نا انٹیگریشن کا, میں انٹیگریشن کا کانسیپٹ لے آیا یہاں پر کہ ون ونڈو تب ہوگی جب ساری سروسز ایک جگہ انٹیگریٹڈ ہوگی. آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ نمبر ڈھونڈتے پہلے تو 15 کو کال کروں, 16 کو کال کروں, 1122 کو کال کروں, 33 کو کال کروں, سمجھ نہیں آتا. سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ایک ہی نمبر ہے. لوگ جو ہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب کچھ ہوتا ہے تو آپ نیچرلی پینک کر جاتے ہیں. اب جب اس پینک موڈ میں ہوتے ہیں, چاہے آپ کا کوئی بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں ایک دم, جب آپ پینک کرتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار کیا کروں, یہاں سے کیا کروں. تو اب ایک ہی نمبر ہے. اور نمبر کیا ہے؟ 1122. That's good. ملا کے دیکھ لیں.